الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. محترم حاضرین، جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا 10-15 منٹ کا وقت ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آیت تلاوت کر دی ہے شاید 10-15 منٹ میں موضوع کا حق ادا نہ ہو، لہذا اگر وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ میری جانب سے میں معذرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ عام طور پر جو میرا یہاں دستور رہا ہے 30-40 منٹ کا معاملہ ہمیشہ کا تھا، اسی اعتبار سے میں تھوڑی سی تیاری میں ہوں. ورنہ 15 منٹ میں ہی دینا ہے تو میں موضوع کو بدل دیتا ہوں، دوسری کوئی ایک روایت پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح کر کے اپنی جگہ لے لیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی طرف سے کچھ اگر 40 منٹ 30 منٹ کی گنجائش ہے تو مناسب ہے، نہیں تو میں کوئی آیت حدیث پڑھ رہا ہوں، ترجمہ تشریح کر کے بیٹھ جاتا ہوں. حاضرین، ہم کو اور آپ کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو رات ہے طاق رات، یہ رات رب کو راضی کرنے کی رات ہے. یہ رات اپنے گناہوں کو مٹانے، جلانے اور ختم کرنے کی رات ہے. یہ رات اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے کی رات ہے. یہ رات اپنا کنیکشن اپنے رب سے استوار کرنے کی رات ہے. حاضرین، اگر اس رات میں ہم نے غفلت برتی، اگر ہم نے اس رات کو یوں ہی گزار دیا تو یقین مانیے ہم دنیا کے سب سے بڑے بدنصیب انسان ہوں گے. کیوں؟ ہم اپنے محلوں میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، کتنے ایسے افراد ہیں ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی گھروں میں جو سال گزشتہ موجود تھے رمضان میں، مگر اس سال نہیں ہے. اس سال نہیں ہے. ان کے لیے موقع جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہے. ہمارے لیے موقع ہے، ہم غنیمت سمجھیں اس کو اور اس کو غنیمت سمجھ کر کے وقت کا صحیح استعمال کریں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک آدمی کو دفنانے کے لیے قبرستان گئے. بہت سارے لوگ ہیں، سارے لوگ اس میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، اتار کر کے دفنانا اور دفنانا چاہتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا لوگوں رک جاؤ، مجھے یہ بتاؤ اگر یہ مرا ہوا آدمی زندہ ہو جائے، دنیا میں واپس آ جائے، تو دنیا میں واپس آنے کے بعد یہ کیا کرے گا؟ لوگوں نے کہا امام صاحب اگر یہ آدمی دنیا میں زندہ واپس آ جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، تو یقین مانیے خوب نمازیں پڑھے گا، خوب روزہ رکھے گا، خوب زکات دے گا، نیکی اور خیر کے جتنے کام ہیں یہ کام نہیں چھوڑے گا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یہ آدمی مر چکا ہے، تم نے قبر میں دفنا دیا، اب یہ زندہ ہونے والا نہیں ہے اور نہ یہ گھر واپس جانے والا ہے، لہذا عمل کرنے کے جتنے راستے تھے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. ہاں البتہ تم زندہ ہو، عمل کرنے کا ٹائم اور موقع تمہارے پاس موجود ہے، لہذا جب تم اس قبرستان سے اپنے گھر جانا وہ ساری باتیں جو تم نے اس مردے کے بارے میں کہی ہیں کہ اگر یہ زندہ ہو جائے گھر آئے گا
نیک اعمال کرے گا، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے گا، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا، زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرے گا، وہ سارے کام تم خود کرنا۔ حضرت میں ذہن دینا چاہ رہا تھا، بتانا یہ چاہ رہا تھا، میں سے وہ پیغام بھی دینا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے، تیسری تامرات ہے، اس کے بعد مزید 2 آنے والی ہیں، تو ان راتوں میں ہم اپنے رب کے سامنے اتنا روئے۔ شیخ علی کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ روز کہتے ہیں دعا کرنے کرانے کے لیے، ارے بھائی معاملہ آپ کا ہے، ضرورت آپ کو ہے، آپ کس پریشانی میں ہیں، آپ کا مریض صاحب بنتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے کون جانتا ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کا کام ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا ہاتھ رب کے سامنے اٹھائیں، تضرع کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑگڑائیں اور اپنی ضرورتیں اس کے سامنے رکھیں۔ وہ رب کیسا رب ہو سکتا ہے جو آپ کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہو؟ ارے وہی تو رب ہے جو اس وقت آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہے، عرش سے اٹھ کر آسمان دنیا پہ آیا ہے اور ندا لگا رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، آواز لگا رہا ہے کوئی ضرورت مند تو اس کی ضرورت کو پوری کر دوں، ہے کوئی استغفار طلب کرنے والا میں اس کی استغفار کو قبول کروں، ہے کوئی تم میں سے آدمی پریشان حال وہ اپنی پریشانی میرے سامنے رکھے اور میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ رب تو خود دینے کے لیے آیا ہوا ہے، مگر ہم کتنے بدنصیب ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے گریہ و زاری کر کے اپنی ضرورتیں اور اپنی حاجتیں اس سے نہیں مانگتے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو تمام لوگوں کو اس رات کے قدر کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین، اصل موضوع پہ آ رہا ہوں میں نے آیت تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اس چیز میں تکاثر میں، تکاثر زیادہ سے زیادہ مال کی طلب، زیادہ سے زیادہ عہدہ و منصب کی طلب، زیادہ سے زیادہ زمین و جائیداد کی طلب، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس کی طلب۔ انسان جس معیار پر ہے آج ہمیشہ ایک ہی معیار پہ رہنا نہیں چاہتا۔ ایک گھر ہے تو دوسرے گھر کی ضرورت، دوسرا گھر ہے تو تیسرے کی ضرورت، ایک گاڑی ہے تو دوسرے کی، دوسری ہے تو تیسرے کی، تیسری ہے تو چوتھے کی، بینک بیلنس 50,000 ہے، 1 لاکھ ہے، 1 کروڑ ہے، بس نہیں ہے، مزید 2 کروڑ کی ضرورت ہے، مزید 10 کروڑ کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا۔ کب تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کے منہ میں پہنچ گئے، قبر میں جانے تک تم کو ہوش نہیں رہا، تم یہی چاہتے رہے مال، اولاد، بیوی، بچے، بنگلے، گاڑیاں، ہیرے جواہرات، موتیاں، بینک بیلنس، تم یہی چاہتے رہے اور اس چاہت نے تم کو قبر کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا، تم کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس۔ مسلم شریف کی روایت، صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا کام بتائیں جب وہ کام میں کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ ایک کام ایسا ہو اللہ بھی محبت کرنے لگے، لوگ بھی محبت کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھ لو، کنارہ کشی اختیار کر لو،
یحبک اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگے گا. وَازْهَدْ فِيمَا عِندَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، مال دولت گھر زمین جائیداد، ان تمام چیزوں سے لوگوں سے دور رہو. یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. مطلب اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، جس کو حلال کرنا اسلام میں جائز ہے، بہتر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان نعمتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اتنا ہی استعمال کرتا ہے جتنا کہ اس کے لیے ضروری ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اور آپ لوگوں کے سامنے کبھی ہاتھ نہ پھیلائیں. لاکھ آپ کو ضرورت ہو، لاکھ آپ کو پریشانی ہو، جب آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، آپ کسی کے دستے نگر بن جائیں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ دراز کریں گے، تو دنیا والے کبھی آپ سے محبت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ ضرورت مند ہو، باوجود اس کی اپنی ضرورت کا اظہار لوگوں سے مت کرو، ان سے کچھ مت مانگا کرو، لوگ آپ سے محبت کریں گے. عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح کو یمن کی بحرین کی طرف مال وصول کرنے کے لیے بھیجا. عبیدہ بن جراح مہینہ 2 مہینے کے بعد ڈھیر سارا مال لے کر کے واپس آئے. جب صحابہ کو بات معلوم ہوئی کہ عبیدہ بن جراح ڈھیر سارا مال لے کر کے آئے ہیں، صحابہ فجر کی نماز میں پہنچے. اللہ کے نبی نماز پڑھا کے باہر نکل رہے تھے، صحابہ آپ کے سامنے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھیوں، میرے صحابیوں، تم لوگ میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ مجھے پتا ہے تم کو معلوم ہوا ہے بحرین سے مال آیا ہے، اس مال کو طلب کرنے کے لیے تم میرے سامنے آئے ہو. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا واللہ مل فقر علیکم، واللہ مل فقر اخشى علیکم ولكن اخشى علیکم ان تبسط الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے صحابہ، مجھے اس بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے. مجھے ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی، بکھیر دی جائے گی، منتشر کر دی جائے گی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یہ دنیا بکھیری گئی تھی. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں فقیری کا ڈر نہیں تھا، فقیری کا خوف نہیں تھا. خوف تھا تو اس بات کا کہ میری امت کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں تنافس کریں گے، مسابقہ کریں گے، کمپٹیشن کریں گے. اس چیز میں، تکافل میں، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے میں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ عہدہ منصب ہو، کسی بھی چیز کو زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کا نام تکافل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد رأيت 70 من اہل الصفة ما منهم رجل الا عليه رداء او ازار او کساء. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں 70 ایسے صحابہ کو جانتا ہوں، 70 ایسے صحابہ کو جانتا ہوں جن کے پاس صرف ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ازار ہوتی تھی، چاہے وہ تہبند ہوا کرتا تھا، چاہے وہ ایک چادر ہوا کرتی تھی. اور وہ چادر یا وہ تہبند جب وہ اپنے کندھے پہ رکھا کرتے تھے تو اس کی پنڈلیوں تک وہ چادر آیا کرتی تھی، اور ایک سرا، ایک کونا دوسرے کونے کے ساتھ میں صحابہ اس طریقے سے پکڑ دیا کرتے تھے. کراہیت ان تراء لہ، اس بات سے ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی شرمگاہ کھل جائے اور کوئی ان کی شرمگاہ کو دیکھ لے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 70 صحابہ کرام ایسے تھے. آج ہمارا معاملہ ہے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، بہترین کھانا کھاتے ہیں،
مگر دین کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں بہت پیچھے ہیں۔ یہی صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کو تہجد کی نماز جماعت سے پڑھائی۔ تہجد کی نماز رمضان میں تراویح، باقی 11 مہینے میں تہجد، قیام اللیل، اس نماز کو انہوں نے جماعت کے ساتھ میں پڑھایا۔ نماز چل رہی ہے، کتنا پڑھایا نماز میں؟ قرآن کا 1/4 حصہ، قرآن کا 1/4 حصہ 30 پارے میں ڈیوائڈ کرو، چوتھا پارا کتنا بنتا ہے؟ چوتھا حصہ 7.5 پارا۔ تہجد کی نماز کتنی پڑھتی ہے؟ 8 رکعت۔ تراویح کی نماز 8 رکعت۔ گویا کہ ابو دردہ نے ایک رکعت میں ایک پارا پڑھا، اور آخری 1 رکعت میں صرف آدھا پارا پڑھا۔ 7.5 پارا قرآن پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز ختم ہوتی ہے۔ ابو دردہ کے دوستوں اور ساتھیوں میں سے بعض ساتھی کہتے ہیں لقد خففت من اللیل، ابو دردہ آپ نے تو آج نماز بڑی مختصر پڑھائی ہے۔ کیا مزہ آتا تھا ان کو نماز پڑھنے میں، کیا جشنیں ملتی تھی ان کو نماز پڑھنے میں، کیا سرور ملتا تھا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اسی کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ وہ راضی اور خوش ہو گیا تو دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ اصحاب صفہ ہیں، 70 لوگ جن کے پاس صرف ایک کپڑا تھا، ایک کپڑا چادر ہے تو پکڑ لیا اس طریقے سے، یا ببول کے کانٹوں سے ٹاپ لیا ہے۔ کیوں؟ شرمگاہ نہ دکھے ہم کتنا اچھا کھا رہے ہیں، کتنا اچھا پہن رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت جیسا کرنا چاہیے خود اپنے دل سے پوچھیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسے کر رہے ہیں جیسے یہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ میرے محترم بھائی اور دوستوں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا كنت على باب الجنة فرأيت من دخلها المساكين، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ جنت میں جو لوگ داخل ہو رہے تھے ان میں سے اکثریت مسکینوں کی تھی، غریبوں کی تھی، فقراء کی تھی، اور جو مالدار لوگ تھے ان کو جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا تھا۔ ہاں، جو لوگ جہنمی تھے ان کو جہنم میں داخل کیا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے حدیث، جو مالدار لوگ ہیں عام انسانوں سے 500 سال کے بعد جنت میں جائیں۔ یہی بات جب عبد الرحمن بن عوف کو معلوم ہوئی، پتہ چلی ان کو یہ بات کہ میں مالدار ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نبی کے زمانے میں کروڑ پتی تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں جنت میں 500 سال کے بعد داخل ہوں گا، اور انہوں نے اپنا قافلہ اونٹوں کا 700 اونٹوں کا قافلہ انہوں نے بھیجا تھا ملک شام تجارت کے مقصد سے، وہ قافلہ واپس آیا، مدینہ داخل ہوا، مدینے میں کوہرام مچا۔ عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ملک شام سے واپس آیا ہے، اس لیے ڈرائی فروٹ لے کر کے آیا ہے۔ چلو ہر آدمی اپنی جیب میں پیسے رکھ رہا ہے، ہاتھ میں تھیلیاں پکڑ رہا ہے، چلو مدینہ کی مارکیٹ میں جائیں گے اور وہاں کی مارکیٹ سے ڈرائی فروٹ خرید کر کے لائیں گے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث کسی کے پاس بیان فرمائی۔ کیا حدیث؟ عبد الرحمن بن عوف یعنی مالدار لوگ جنت میں عام انسانوں سے 500 سال کے بعد جائیں گے۔ یہ حدیث عبد الرحمن بن عوف تک پہنچی۔ عبد الرحمن بھاگے دوڑے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے،
کہا عائشہ یہ بتاؤ کیا یہ حدیث تم نے اللہ کے نبی کی زبان سے سنی ہے؟ عائشہ نے کہا ہاں، میرے ان کانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس حدیث کو سن رکھا ہے۔ قربان چاہیے عبد الرحمن بن عوف پر اندازہ لگاؤ 700 اونٹ ہو، کیا قیمت رہی ہوگی اس زمانے میں؟ اس پر ڈرائی فروٹ ہو، کشمش، بادام، منقع، اخروٹ، سارے ڈرائی فروٹ ہو، اس کی کیا قیمت رہی ہوگی اس زمانے میں؟ اربوں کھربوں کا معاملہ بنتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی عائشہ اس بات پہ گواہ رہو کہ میں جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں، اس لیے 700 اونٹ اور اس پر لگا ہوا سارا ڈرائی فروٹ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے میرے محترم بھائی اور دوستوں۔ ایک طرف یہ حالت کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں صحابہ کی، اور دوسری طرف یہ حالت 700 اونٹ اس پر لگا ہوا ڈرائی فروٹ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا جا رہا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک قوم بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی تھی اور ان کے سامنے بھنا ہوا بکرا تھا، بھنا ہوا بکرا۔ لوگوں نے کہا ابو ہریرہ تم بھی آ جاؤ، شامل ہو جاؤ، بھنا ہوا بکرا ہے، تم بھی کھاؤ تھوڑا سا۔ فدعا فأن يأكل وقال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير۔ ابو ہریرہ نے کہا دیکھو میں یہ گوشت والا تمہارا بھنا ہوا تلا ہوا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ گوشت کھانا ناجائز ہے، حرام ہے؟ نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو پھر بھی دور رکھنا۔ اللہ ایسے بندوں سے قریب ہوتا ہے، اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ نے کہا نہیں میں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، مگر آپ نے پیٹ بھر کر کے جو کی روٹی بھی نہیں کھائی تھی۔ آپ جو کی روٹی نہ کھائیں اور میں بھنا ہوا تلا ہوا گوشت کھاؤں، نہیں کھا سکتا۔ یہ تھے صحابہ جو کھانے کے معاملے میں ان کا معاملہ یہ تھا۔ ہمارا معاملہ اس کا الٹا ہے، کھانے کے معاملے میں ہم اتنا کھاتے ہیں کہ بعض دفعہ الٹی کا بھی شک و شبہ شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، کھانا جائز ہے، کھانا چاہیے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہر نعمت کو استعمال کرتے وقت ایک لمٹ ہو، ایک حد ہو، حد میں رہتے ہوئے کھائیں۔ کیوں؟ اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو یہ کھانا آپ کے لیے، آپ کی جان کے لیے وبال بن جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور وجہ اصل زیادہ کھانا ہی ہے۔ اصل وجہ زیادہ کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا ہے۔ حضرت میرا کافی رہی میں آگے چل رہا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک ابو ہریرہ جن کا میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں بعض دفعہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میری حالت یہ ہوتی تھی انی لاخر بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغشیا علیہ ویزیل الجائی ویزر قدمه على عنقی ویرانی مجنون وما بی من جنون ما بی الا الجوع۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری حالت یہ ہوتی تھی بھوک کی شدت کی وجہ سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منبر کے سامنے گر جایا کرتا تھا، بے ہوش ہو کر کے۔ لوگ آتے میری گردن پر اپنا قدم رکھ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ مجھے دیوانگی لگی ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے میں پاگل نہیں ہوا تھا، سوائے اس کے کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوتی تھی اور میرے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ صحابہ جو بھوکے اور پیاسے رہ کر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ابو ہریرہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے سب سے بڑے صحابی، ان سے زیادہ کسی صحابی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو روایت نہیں کیا، مگر حالت کیسی ہے؟
بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جانا ہے. ہماری حالت ہم زیادہ کھانے کی وجہ سے بعض دفعہ سر چکرا کے گر جاتے ہیں. زیادہ کھا لیا نشے. اور یقیناً جب آدمی بہت زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی آدمی کو نشہ ہوتا ہے. یہ ابو ہریرہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ خود کہتے ہیں ایک بار میری حالت یہ تھی کہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھ کر کے سو گیا. زمین پر رکھ کر سو گیا. شاید کہ بھوک کی شدت کچھ کم ہو جائے, لیکن بھوک کی شدت کم نہیں ہوئی. اٹھا, راستے پہ گیا, دیکھو کوئی آدمی مل جاتا ہے مجھے کچھ کھلا دے گا, بڑا اچھا رہے گا. سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے. کہا ابو بکر یہ بتاؤ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے, اس آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو, غریبوں کو, یتیموں کو, قیدیوں کو, دوسروں کو کھلانے کا حکم دیا ہے. اب مطلب پوچھ رہے تھے کس لیے کہ جب یہ میں مطلب پوچھوں گا ابو بکر سمجھ جائیں گے ابو ہریرہ بھوکا ہے, لے جا کر کے اپنے گھر مجھے کھانا کھلائیں گے. لیکن وہ ابو بکر تھے, سمجھ نہیں سکے ابو ہریرہ کا مقصد کیا ہے, مفہوم اور مطلب سمجھایا, آگے بڑھ رہے. ابو ہریرہ پریشان ہو گئے, بیٹے کو کیا. ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد عمر فاروق آتے ہیں. ان کے سامنے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو پڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں عمر بتاؤ اس آیت کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھ نہیں پاتے, ابو ہریرہ بھوکے ہیں اس لیے مفہوم پوچھ رہے ہیں. وہ بھی مفہوم بتاتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد ابو ہریرہ وہی آیت اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں. اللہ کے نبی سمجھ جاتے ہیں ابو ہریرہ بھوکا ہے, جبھی تو یہ آیت مجھ سے پوچھ رہا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو. اپنے گھر بلا کے لے جاتے ہیں, اپنے گھر بلا کے لے جاتے ہیں. اپنی کسی بیوی سے پوچھتے ہیں گھر میں کوئی چیز کھانے کی ہے. بیوی کہتی ہے ایک گلاس دودھ گھر میں موجود ہے جو آپ کی کسی صحابی نے بطور تحفہ آپ کے لیے بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دیکھتے ہیں ایک گلاس دودھ ہے, ابو ہریرہ دل میں خوش ہو رہے ہیں, ایک گلاس دودھ ہے تو میرا کام ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں ابو ہریرہ جاؤ جاؤ, وہ صحابہ صفہ جو 70 لوگ ہیں ان کو بھی جا کے بلا کر کے لے کر کے آؤ. ابو ہریرہ مجبور ہے, نبی کا حکم ہے, کچھ نہیں کر سکتے. جاتے ہیں, بلا کر کے 70 لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. ابو ہریرہ دل میں سوچ رہے ہیں ایک ہی گلاس دودھ ہے, 70 لوگ ہیں, کیا ہوگا نہیں ہوگا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ برکت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ابو ہریرہ کو دیتے ہیں گلاس. کہا ابو ہریرہ سب کو ایک لائن سے پلاتے جاؤ, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک پلاتے گئے. ابو ہریرہ جب سارے 70 صحابہ کرام نے پی لیا, ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی اب آپ ہیں اور میں ہوں, اب ہم دونوں کا معاملہ ہے, ہم دونوں کی باری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم پہلے پی لو, تم پہلے پی لو. ابو ہریرہ گلاس منہ سے لگاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں پیتے ہیں پیتے ہیں, شکم سیر ہو جاتے ہیں, آسودہ ہو جاتے ہیں, پیٹ بھر جاتا ہے ان کا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابو ہریرہ اور پی لو. ابو ہریرہ اور پیتے ہیں. پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اور پی لو, پھر اور پیتے ہیں. بالکل جب بس ہو جاتا ہے کہتے ہیں ابو ہریرہ اللہ کے نبی اب مجھے بس ہو گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وہ گلاس خود لیتے ہیں اور لے کر کے اس گلاس کا سارا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پی جاتے ہیں. حاضرین میں میسج کر لینا چاہ رہا ہوں, ابو ہریرہ کو جو بھوک لگی تھی, پیٹ کو زمین پر رکھ دیا تھا, پیٹ لگا کر زمین سے سو گئے تھے. بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی, جب برداشت نہیں ہوا تو روڈ پہ گئے, آنے جانے والوں سے قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا, اور آخر میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے اور لے جا کر کے ان کو دودھ پلایا. یہ تھی ہمارے صحابہ کی حالت, یہ تھی ہمارے صحابہ.
اور یہ لوگ اتنی حالت کے باوجود رمضان، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ بات، غزوہ بدر کون سے مہینے میں پیش آئی؟ رمضان کے مہینے میں۔ مکہ جو فتح ہوا کون سے مہینے میں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ بہت ساری جنگیں صحابہ نے رمضان کے مہینے میں لڑی ہیں۔ یہ صحابہ رات کو قیام اللیل کیا کرتے تھے، اور جب دن کا وقت ہوتا تو دن کو فرسان بالنہار ہو جاتے تھے، رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گر گرانے والے، تہجد پڑھنے والے ہوتے تھے۔ دن آتا تھا تو اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف، اسلام دشمن فوجوں کے خلاف اپنی جان کی بازی لگانے والے تھے۔ ہم اور آپ ہیں، 8 رکعت تراویح بھی 1 گھنٹہ ہو گیا تو پریشان، 1.25 گھنٹہ ہوا اور پریشان، 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو اور پریشان۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ایمان کا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان کا مزاج نہیں ہے، صحابہ کا مزاج نہیں تھا۔ صحابہ کا مزاج اس سے بالکل الگ تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آخری بات بیان کر کے بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ یہی ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اس وقت تقریباً 12 بجے، سخت دھوپ مکہ کی، اس دھوپ کے وقت میں نکلے۔ کیوں نکلے؟ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی ہفتہ گزر گیا تھا، کچھ کھائے نہیں تھے۔ روڈ پر پہنچے، چلے جا رہے ہیں، ارادہ کیا ہے؟ کسی آدمی سے ملاقات ہو جائے، کوئی کچھ کھلا دے۔ جا رہے ہیں، سامنے سے عمر فاروق آتے ہیں۔ عمر فاروق ابو بکر سے پوچھتے ہیں، ابو بکر اس قدر دھوپ کی شدت میں کہاں جا رہے ہو؟ کس چیز نے تم کو اس دھوپ میں نکلنے میں مجبور کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کیا کروں، کئی دن گزر گیا، کچھ کھایا نہیں ہوں، بھوک لگی ہے، اس لیے اس شدت کی دھوپ میں گھر سے نکلا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو بکر یہ وہی حالت میری بھی ہے، کئی دن گزر گیا، میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوں، بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں بھی گھر سے نکلا ہوں۔ اب ان دونوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں، کسی سے ملاقات ہوگی، اپنا دکھڑا سنائیں گے، اس سے کھانے کے لیے کہیں گے، کھلانے کے لیے کہیں گے۔ دونوں چل رہے ہوتے ہیں، جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں، سامنے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کو دھوپ کی شدت میں جاتے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، ابو بکر عمر کہاں جا رہے ہو اس قدر دھوپ کی شدت میں؟ دونوں کہتے ہیں اللہ کے نبی کئی دن ہو گیا، کئی ہفتے ہو گئے، کچھ کھائے نہیں ہے، پیٹ میں دکھ رہا ہے، درد ہو رہا ہے، بے چینی ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے۔ اس پریشانی میں ہم کو اس سخت دھوپ میں اپنے گھروں سے نکلنے پہ ہم کو مجبور کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر، ابو بکر، اسی دھوپ نے مجھ کو بھی اس شدت کی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنے کے مجبور کیا۔ تم دو ہی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ میں تیسرا ہوں، میں بھی اسی حالات سے گزر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ ابو طلحہ انصاری کے گھر پہنچے۔ ابو طلحہ انصاری کے گھر پہنچے، اس وقت ابو طلحہ انصاری گھر پہ موجود نہیں تھے، صرف ان کی بیوی تھی۔ ان کی بیوی جیسے دیکھا اللہ کے نبی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، کہتی ہے کیا میرا مقدر ہے، میرا نصیبہ کتنا اچھا ہے، میری قسمت کتنی اچھی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ میرے گھر تشریف لائے ہیں۔ فوراً جاتی ہے، گھر میں گھستی ہے اور کچھ کھجور لا کر کے ان تینوں کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ وہ بولتی ہے نہیں، میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بھی آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد جب یہ دیکھتے ہیں میرے گھر میں نبی ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، ان کی قسمت مچل جاتی ہے، بہت خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا نصیبہ کتنا اچھا ہے، میری قسمت کتنی اچھی ہے، میرے گھر میں نبی ہیں، صدیق ہیں،
فاروق ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں ابھی جا رہا ہوں، کھجور کے درخت پہ چڑھوں گا، چڑھ کر کے آپ کے لیے تازہ کھجور کچھ کچی اور کچھ پکی لے کر کے آؤں گا، آپ اس کو کھائیں گے۔ چنانچہ جلدی جلدی جاتے ہیں، کچھ کچی کچھ پکی کھجوریں لا کر کے نبی کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ابو بکر و عمر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جا رہا ہوں، میرے گھر میں بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری کو ذبح کروں گا، گوشت پکے گا، ہم سب مل کر کے کھائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اس بات کا خیال رکھنا جو بکری دودھ دینے والی ہو اس کو ذبح مت کرنا، جو بکری دودھ دینے والی ہے اس کو ذبح نہیں کرنا۔ ابو طلحہ گئے، بکری کو لیا، ذبح کیا، جو ہے گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس کے بعد پھر پکا بھی، پکنے کے بعد سارے کے تینوں لوگ اور گھر والے سب مل کر کے کھانا تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کھانے کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر تینوں کو ایک ایک گلاس دودھ دیتے ہیں، پھر کچھ کھجوریں اور لا کر کے دیتے ہیں۔ گوشت کھا لیا، کھجوریں کھا لی، دودھ پی لیا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، یہ جو نعمتیں بھی آپ نے کھائی ہیں، گوشت، کھجور، دودھ، اور اس کے علاوہ جتنی نعمتیں آپ استعمال کرتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں، حساب ہے، شمار ہے، گنتی ہے، اس کا حصہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، اور جتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اتنا ہی زیادہ گناہ کا کام بھی کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کی معصیت کر رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی زیادہ نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اللہ کا شکر ادا کر کے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کی فکر میں، اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں رہتے۔ لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ہم اتنے ہی زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے گنہگار ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وقت تقریباً زیادہ ہوا، اور بھی اس موضوع میں بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، میں سمجھتا ہوں اتنی باتیں میرے اور آپ کے لیے کافی اور وافی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، صحابہ بھوکے رہا کرتے تھے، کپڑے ان کے پاس پہننے کے لیے نہیں تھے، مگر وہ ایمان میں بڑے سخت تھے، عمل میں بہت آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ویسا ایمان اور ویسا عمل عطا فرمائے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں رکھے، ایمان و اسلام کو قائم و دائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔